یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا یہ بڑے طنز کرتے ہیں اسلام پر. ابھی میں نے ایک اعتراض پڑھا, انہوں نے کہا ابھی تک تو امام مہدی آئے نہیں. یہ مسلمان پتہ نہیں کس چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. 1400 سال گزر گئے مگر امام مہدی ابھی تک نہیں آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے. تو ان کا مقصد تھا مولویوں پہ طنز کہ یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو بھائی نبی نے کب فرمایا کہ 1400 سال کے اندر اندر آ جائیں گے؟ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا. یہ کب ہوگا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ حص رکھی ہے. تو اللہ نے مثال دی ہے جہنم کی. ہم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سارے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے, ہر آدمی رشوت لے رہا ہے, ہر خاتون بے پردہ ہے چند کے علاوہ, اور بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے. فجر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں, ظہر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں, جمعے کے دن لگتا ہے جمعے میں ہی بس نماز فرض ہوئی ہے, اور بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, جمعہ بھی انہوں نے گول کر دیا. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اب ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ لڑکوں سے بدکاری پوری قوم کر رہی تھی. لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھئی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو نا, تم یہاں سے چلے جاؤ, تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو, بجائے ہمیں سیدھا کرنے کے تم علاقہ چھوڑ کے نکل لو. پوری قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی. لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لعملکم من القالین, تم سب خراب ہو مگر اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان کے عمل کو پسند نہیں کرتا. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, عوام پبلک کو راضی نہیں کرنا. تو اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہی رہتے ہیں میرے بھائی, شارٹ ہی رہتے ہیں. ہاں مارکیٹ میں وافر مقدار میں کب ہوں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اچھے لوگ ہول سیل کے حساب سے دنیا میں, کیونکہ خیر غالب آ جائے گی, بلکہ خیر ہی ہوگی, شر بالکل دنیا سے ختم. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا یہ بڑے طنز کرتے ہیں اسلام پر. ابھی میں نے ایک اعتراض پڑھا, انہوں نے کہا ابھی تک تو امام مہدی آئے نہیں. یہ مسلمان پتہ نہیں کس چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. 1400 سال گزر گئے مگر امام مہدی ابھی تک نہیں آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے. تو ان کا مقصد تھا مولویوں پہ طنز کہ یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو بھائی نبی نے کب فرمایا کہ 1400 سال کے اندر اندر آ جائیں گے؟ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا. یہ کب ہوگا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کب بتایا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے. وہ پیغمبر کب آئے ہیں؟ 2000 سال کے بعد, 2000 سال کے بعد آئے. تو ہمیں نہیں معلوم کب ہوگا لیکن ہوگا یہ. اور یہ جو میں نے بتایا نا کہ بے جان چیزوں کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے, اس پر بھی آج کل جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ساڑی عقل وچ نہیں آتی. ایک ہندو کا لیکچر میں نے سنا جو نظر لگتی ہے نا, نظر, اس کے خلاف بیان کر رہا تھا. وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم موٹی کا ویٹ یاد آ جاتا ہے. ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے, اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل, وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں, اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں, ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے, لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا, کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے, یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں, اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں, الو, اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے
جو جائے گا نظر لگ گئی, کالا جادو, پیلا جادو, الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے, کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے, اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا, مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے, نظر لگی, مرا, ذبح کیا, اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں, ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر, جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو, ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار, ہم اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے, یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے, یعنی کوئی بھی دلیل. جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے, خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت, اب مثال سے تو بات جب یہ آئے گی نا, کوئی ایسا نام ہو, اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ, کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں, مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھئی 2 گواہ پیش کر دیے, عادل عاقل بالغ, کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ, جبار کو لے کر آؤ. یہ جہالت کی بات ہے.